دیکھیں، پاکستان کی معیشت کے بہت سے مسائل ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں صوبوں کے حقوق جو ہیں ان کا تعین ہونا بہت ضروری ہے۔ آئین پاکستان صوبوں کو پاکستان کے ٹیکسوں میں وہ ٹیکس جو یہاں سے اٹھتے ہیں، جن کا بڑا حصہ کراچی شہر سے حاصل ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے جو ٹیکس حاصل کیے جاتے ہیں ان کو ایک ڈویزبل پول میں ڈالا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس ہو، سیلز ٹیکس ہو، کسٹمز ڈیوٹی ہو، ایکسائز ہو، اور پھر اس ڈویزبل پول میں سے صوبوں کو آئین پاکستان کی روح سے کم از کم 57.5% دیا جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو تعلیم دیں، وہ آپ کو خوراک دیں، زراعت کا بہتر انتظام کریں۔ یہ تمام فرائض جو ہیں صوبوں پر ڈال دیے گئے ہیں۔ صوبے ان فرائض کو تبھی پورا کر سکیں گے، سر انجام دے سکیں گے، جب ان کے پاس سرمایہ ہوگا، وہ رقم ہوگی جو آئین پاکستان کی روح سے ان کو ملنی چاہیے۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہر سال تعین کرتا ہے کہ صوبوں کو کیا رقم ملنی ہے۔ اب صورتحال آج یہ ہے کہ صوبوں سے رقم کھینچی جا رہی ہے۔ صوبوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رقم وفاق کے حوالے کر دو۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وفاقی وزیر خزانہ جو تھے وہ لاڑکانہ گئے، زرداری صاحب سے ملے، وہاں التجا کی کہ سندھ کا جو پیسہ ہے وہ وفاق کو دے دیا جائے، 100 ارب روپے۔ اسی طرح پنجاب میں یہی صورتحال ہے، پنجاب سے پیسہ لے کر وفاق کو دیا جا رہا ہے تاکہ وفاق کی جو شاخرچیاں ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا آپ جانتے ہیں کہ جو قبائلی علاقہ جات تھے ان کے انضمام کے بعد ایک بڑا صوبہ بن چکا ہے، اس کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ضم شدہ جو علاقے ہیں یہ غریب علاقے ہیں۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت ہر صوبے کو جو رقم ملتی ہے اس میں صوبے کی آبادی کو دیکھا جاتا ہے، صوبے کی غربت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت ایک نیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے یہ بننا تھا، 2021 میں اس کو بن جانا چاہیے تھا، لیکن آج دن تک یہ نہیں بن سکا۔ حکومت گرا دی گئی۔ یہ عمل ہو رہا تھا جب ہماری حکومت گرا دی گئی، اور آج 4 سال گزرنے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کو اس کے حق کے مطابق نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں سے رقم نہیں دی جا رہی، اور یہ رقم سالانہ 170 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جس کو اگر خرچ کیا جاتا ان علاقوں میں جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، جو اب ضم شدہ ہیں، تو وہاں جو دہشت گردی آپ کو نظر آتی ہے، جو غربت آپ کو نظر آتی ہے، یہ نظر نہ آتی۔ 170 ارب روپیہ ہے جو خرچ ہونا تھا اور خرچ نہیں کیا جا رہا سالانہ۔ تو یہ ہے پاکستان کا المیہ، اور پھر رونا رویا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے، غربت ہے۔ غربت سے مایوس لوگ، وہ لوگ جن کے پیاروں کو آپ نے مارا آپریشنز کے ذریعے، اگر وہ دہشت گرد جماعتوں کی جانب مائل ہوتے ہیں تو پھر قصور آپ کا ہے، آپ کی ان پالیسیوں کا ہے جن کے نتیجے میں آپ نے اس تمام علاقے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی بات کریں گے، غریب کی بات کریں گے، دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ ہم وہ آپ کو حل دیں گے جو اصلی حل ہے۔ حل لوگوں کو بے گھر کرنا نہیں ہے۔ آج وادی طیرہ میں 1,70,000 لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں۔ وہاں آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، انفراسٹرکچر بنانا ہے، وہ رقم خرچ کرنی ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کا حق ہے، وہ رقم نہیں دی جا رہی۔ وہاں نہ معیشت ترقی کر رہی ہے، وہاں نہ غربت کم ہو رہی ہے، وہاں نہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو وہاں پھر آپ روتے ہیں، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں حالات کیوں خراب ہیں۔ یہ سراسر وفاق کا قصور ہے، وفاقی حکومت کا قصور ہے، اس نظام کا قصور ہے جو غریب پرور نہیں ہے، غریب کش ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے۔ کل پشاور میں ہم نے اعلان کیا عمران خان رہائی موومنٹ کا۔ یہ موومنٹ پورے پاکستان کی رہائی کی موومنٹ ہے، یہ حقیقی آزادی کی موومنٹ ہے۔ یہ وہ موومنٹ ہے جس نے پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، جس نے پاکستان کے آئین کو، جس کو مسخ کر دیا گیا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، اس کو بحال کرنا ہے تاکہ صوبوں کو حق ملے، غریب کو حق ملے، انسانوں کو عزت ملے۔ آج نہ انسان کی عزت ہے، نہ غریب کی روزگار ہے، نہ صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ تو ہم نے جو کل جس موومنٹ کا اعلان کیا ہے اس میں ہم پورے پاکستان کو دعوت دیتے ہیں